خلیل نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ سارا چپ سی ہو گئی، میں بھی خاموش ہو گئی، خالہ اور فاخرہ بھی چپ تھی۔ وہ کہنے لگا آئندہ انا پر اس قسم کا الزام مت لگانا سارا، ورنہ میں… وہ کہنے لگی ورنہ کیا؟ بتاؤ خلیل، کیا کرو گے تم؟ مجھے جاہل مردوں کی طرح مارو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پر؟ اور تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے تھپڑ چپ چاپ کھا لوں گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ کہہ کر وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی۔ میں تو دل ہی دل میں بے حد خوش تھی۔ میں خالہ اور فاخرہ کے ساتھ ان کے کمرے سے باہر آ گئی، لیکن ان کی آوازیں ہمیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ سارا کہہ رہی تھی کہ جس کی تمہارے دل میں اتنی اہمیت ہے، ایسا کرو اسی سے شادی کر لو۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ کہنے لگا میری بات کو غلط مطلب مت دو۔ تمہیں شرم نہیں آئی میری کزن پر چوری کا الزام لگاتے ہوئے؟ اگر اس نے وہ انگوٹھی پہن کر دیکھ لی تو تمہیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی کل کو تمہاری کزن کو میرا کمرہ اچھا لگے گا تو کیا میں اپنا کمرہ چھوڑ دوں گی کیونکہ اسے پسند ہے، یا میں اپنا شوہر چھوڑ دوں کیونکہ اس کا میرے شوہر پر دل آ گیا ہے؟ بتاؤ خلیل، تب بھی مجھے ایسی فراخ دلی دکھانی چاہیے کیا؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اپنا شوہر اس کے حوالے کر دینا چاہیے؟ وہ کہنے لگا سارا اپنی بکواس بند کرو۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ سچائی سنی نہیں جا رہی تم سے خلیل؟ سچ یہی ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ تم اسے اپنا لو۔ تمہیں کیوں اس کے اندر چھپے مقصد نظر نہیں آتے جو میں دیکھ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ اگر میرے دل میں تم سے زیادہ اس کی اہمیت ہوتی تو وہ یہاں ہوتی، تم نہیں۔ لیکن میں اپنے گھر میں فساد نہیں چاہتا۔ تم نے آج اس کی خاطر میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ تم نے مجھے اس کی نظروں میں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ یہ دکھا دیا کہ اس کی بات کی اہمیت تمہاری نظر میں زیادہ ہے لیکن میری نہیں۔ میں جا رہی ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ وہ کہنے لگا سوچ سمجھ کے قدم باہر نکالنا، میں تمہیں منانے نہیں آؤں گا۔ قصور تمہارا ہے سارا۔ میں تمہیں پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے گھر میں ملنے جلنے والے آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں تمہیں تنہائیاں نہیں دے سکتا اور نہ دوں گا۔ تمہیں سب کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رہنا پڑے گا۔ سارا اگر تم یہاں سے یہ سوچ کے جا رہی ہو کہ تمہیں میں الگ گھر لے کر دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ مت سمجھنا میں تمہاری منت سماجت کرنے کے لیے واپس آؤں گا۔ کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی۔ ہم تینوں کے کان ان کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد سارا کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ کہنے لگی میں نے دیکھ لی تمہاری محبت، مجھے طلاق بھیج دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور مجھے بڑی نفرت سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میری خالہ فوراً سے کمرے میں گئی، کہنے لگی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اس لڑکی کے لچھن نہیں تھے گھر بسانے والے۔ خلیل دیکھ لیا کتنی اکڑ ہے اس لڑکی میں، کیا اب بھی تم اس کو منا کے واپس لے کر آؤ گے؟ وہ کہنے لگا اماں فکر نہ کریں، میں نہیں لاؤں گا اسے واپس۔ پھر اپنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا خدا کے لیے اماں مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ جوڑے تھے، شاید بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز، مجھے اس وقت کسی کی کوئی بات نہیں سننی۔ یہ کہہ کر اس نے موٹر سائیکل کی چابی پکڑی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے کیا، سیدھا گھر سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اپنے گھر واپس آ گئی۔ مجھے اپنے کسی بھی عمل کا کوئی افسوس نہ تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ محبت میں سب کچھ جائز ہے، اس لیے سمجھ لیا تھا کہ یہ بھی جائز ہے۔ بہت جلد میرے سننے میں یہ آیا کہ خلیل سارا کو طلاق دے چکا ہے۔ اس کے گھر والے اس کے ساتھ سارا کو بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ کہتے تھے کہ تم نے ہماری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ میں جانتی تھی کہ وہ ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، سب کچھ برداشت کر لے گی لیکن تھپڑ برداشت نہیں کرے گی۔ میرا راستہ بالکل صاف تھا۔ کچھ عرصہ تو خلیل نے خالہ کو صاف کہہ دیا کہ وہ شادی کسی سے بھی نہیں کرے گا، انہیں شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ خالہ کہنے لگی تو کیا اس پرکٹی کی خاطر تو اپنی زندگی برباد کر لے گا؟ کہنے لگا چھوڑ تو دیا آپ کے لیے اسے اماں، اور کیا چاہتی ہے مجھ سے؟ اماں میں شادی نہیں کروں گا دوبارہ، مجھ سے شادی کا مت کہیے گا۔ انہی دنوں میرا ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا، لیکن میں اتنا کچھ
اپنی محبت کو پانے کے لیے کر چکی تھی، کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی، لیکن میری والدہ اس رشتے پر دل و جان سے راضی تھیں۔ کہنے لگیں کہ میں اب تمہاری شادی خلیل سے کرواؤں گی بھی نہیں۔ ارے میری بیٹی میں کوئی کمی تھوڑی ہے جو کسی کی دوسری بیوی بن کر جائے۔ میں نے کہا وہ اسے چھوڑ چکا ہے امی۔ اماں کہنے لگی دفع کرو، ابھی بھی تمہارے لیے بہت اچھے اچھے گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں، میں بھلا اس خلیل کو کیوں اپنی بیٹی دوں گی؟ اور ویسے بھی اسے تو اپنی بیوی کا سوگ منانے سے فرصت نہیں، طلاق دے کے بھی یوں بیٹھا ہے جیسے اب ساری زندگی اسی کے نام پر گزار دے گا۔ لیکن میں تمہاری عمر نہیں گنواؤں گی، میں تمہاری شادی پکی کر رہی ہوں اور تمہاری اس بار ایک بھی نہیں سنوں گی۔ اس وقت اگر کوئی میرا اپنا تھا تو وہ میری خالہ تھی، انہوں نے ہی میرا ساتھ دیا تھا سارا کو یہاں سے بھگانے کے لیے۔ میں خالہ کے پاس جا کر رونے لگی کہ اماں میرا رشتہ زبردستی طے کر رہی ہیں، اور آپ جانتی ہیں میں صرف خلیل سے محبت کرتی ہوں، اس کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں خلیل سے بات کرتی ہوں اور تمہاری ماں کو بھی سمجھاتی ہوں کہ زبردستی تمہارے ساتھ نہ کرے، اور خلیل بھی کب تک اپنی ضد میں بیٹھا رہے گا، اس کی شادی تو میں نے کرنی ہی ہے۔ میں نے کہا خالہ آپ جانتی ہیں نا میں خلیل سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اس کی محبت میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو میں کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں بیٹا میں جانتی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ چند روز بعد ہی خالہ خلیل کا رشتہ میرے لیے لائیں اور خلیل کو رو رو کے واسطے دیے کہ اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ تیار ہو گیا تھا۔ میں اس دن بہت خوش تھی، میری والدہ بھی مان گئیں کیونکہ جانتی تھی کہ میں خلیل سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اپنی شادی پر میں نے اپنے سارے ارمان پورے کیے تھے، لیکن خلیل نے مہندی پر آنے سے منع کر دیا۔ بہرحال مجھے وہ مل رہا تھا، میرے لیے یہی بات کافی تھی۔ شادی پر بھی وہ خاموش خاموش چپ چاپ میرے برابر میں بیٹھا تھا۔ نکاح بھی ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ مجھ سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ فاخرہ نے ہی مجھے اس کے کمرے میں بٹھایا تھا۔ میں بے حد خوش تھی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں آیا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں بہت خوش تھی، مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں میری والدہ نے تمہیں اس شادی کے لیے مجبور کیا ہوگا، کیونکہ وہ شروع سے یہی چاہتی تھیں۔ لڑکیوں کو اس رات کے حوالے سے بہت سے خواب اور ارمان ہوتے ہیں، تمہارے بھی ہوں گے، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں تمہیں نہ تو محبت دے سکتا ہوں جو تم مجھ سے چاہتی ہو، اور نہ ہی فی الحال تمہیں تمہارا حق دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے، اور اب بھی میرے دل میں سارا ہے، اور میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں سارا نے آپ کو بہت بڑا غم دیا ہے، بہت بڑا دکھ دیا ہے، میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بڑی ہمدردی جتائی۔ کہنے لگا شکریہ۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کر لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا سائڈ ٹیبل پر منہ دکھائی کی انگوٹھی رکھی ہے، وہ پہن لینا۔ یہ کہہ کر اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ بس یہ بات ہوئی تھی ہماری۔ مجھے برا تو بہت لگا۔ آج کی رات کے خواب میں نے نہ جانے کتنے سالوں سے دیکھے تھے، اور وہ رات آئی بھی تو اتنی روکھی سی۔ میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ کوئی بات نہیں، میں اس کے دل میں اپنی جگہ بڑے آرام سے بنا لوں گی۔ میں سارا سے زیادہ خوبصورت تھی، کم عمر تھی، آہستہ آہستہ وہ ضرور میری طرف متوجہ ہو جائے گا، مجھے اپنی محبت سے نواز بھی دے گا، بلکہ میرا دیوانہ ہو جائے گا، خود کو خوش نصیب سمجھے گا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن یہ شاید اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ خلیل بہت چپ چپ رہنے لگا تھا، گھر میں بھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، حالانکہ میرے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں نے بہت چاہا کہ میں خلیل کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں۔
میں اس کے کھانے پینے کا، اس کی چیزوں کا بہت خیال رکھتی۔ وہ بھی میرے ساتھ اپنا رویہ کافی اچھا رکھتا تھا، بس میرے قریب نہیں آتا تھا، مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ چند ماہ بعد فاخرہ کا بہت اچھی جگہ رشتہ آ گیا۔ خلیل نے رشتہ طے کر دیا، اس کی بھی شادی ہو گئی۔ گھر میں یا تو میں تھی یا پھر خلیل اور خالہ۔ خالہ ان دنوں بیمار رہنے لگی۔ میں نے خالہ کی بھی خوب خدمت کی۔ کبھی کبھی تو آدھی رات میری خالہ کے ساتھ گزر جاتی تھی۔ کبھی کبھی خلیل کہتا تھا کہ تم سو جاؤ، اماں کے پاس میں بیٹھ جاتا ہوں، تھک جاؤ گی۔ اس کا بس یہ جملہ مجھے توقیت بخش دیتا تھا۔ میں کہتی تھی کوئی بات نہیں، خالہ میری ماں جیسی ہے۔ لیکن خالہ کی زندگی شاید کم تھی۔ ایک دن وہ ایسا سوئیں کہ دوبارہ جاگی ہی نہیں۔ میں بہت روئی تھی۔ رویا تو خلیل بھی بہت تھا، لیکن پھر بھی مجھے تسلی دیتا رہا۔ مجھے اپنی ماں سے زیادہ خالہ سے محبت تھی، کیونکہ میرے ہر صحیح غلط پر انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ مجھے اکیلا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ خلیل کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہوا تو وہ مجھے اپنے ساتھ وہاں لے گیا۔ وہاں اس نے ایک اچھا سا گھر لیا، لیکن اس کی چپ کا جمود میں توڑ نہیں پائی۔ بہت چاہا کہ وہ میرے ساتھ اپنا رویہ درست کر لے، مجھ سے باتیں کیا کرے ویسے جیسے سارا سے کرتا تھا، میرے ساتھ ہنسا کرے، لیکن وہ میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ مجھ سے اپنا رشتہ بھی قائم کر چکا تھا، لیکن یوں جیسے ایک فرض ادا کیا ہو، نہ محبت تھی نہ اپنائیت۔ مجھے اپنا آپ بے قیمت سا لگنے لگا۔ کبھی میں اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی تو بجائے مجھے اپنے پہلو میں ساتھ لگانے کے، وہ بہانے سے پیچھے ہٹ جاتا۔ کہتا تھا مجھے کام ہے، تمہیں شاید نیند آ رہی ہے، تم سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ اس کا روکھا رویہ دیکھ دیکھ کر میرا دل بے حد اداس رہنے لگا، لیکن پھر اللہ نے مجھ پر رحمت کر دی۔ میں امید سے ہوئی تو مجھے یہ امید بھی بن گئی کہ خلیل کا رویہ مجھ سے بدل جائے گا، اب میں اس کے بچے کی ماں بن جاؤں گی۔ پہلی بار میں نے خلیل کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ پھر کہنے لگا اپنا خیال رکھا کرو۔ میں نے کہا جی، لیکن بس یہ ایک جملہ کہا تھا۔ میری ضرورت کی ہر چیز لا دیتا تھا، پھل، گوشت، دوائیاں، سب کچھ، بس نہیں دیتا تھا تو اپنی محبت نہیں دیتا تھا۔ وہ چاہت نہیں دکھاتا تھا جس کی ہر عورت متمنی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے معاملے میں کچھ والہانہ پن دکھائے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بس میرے ساتھ مجبوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارا بچہ بھی ہو گیا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ مجھے لگا شاید بیٹے کو دیکھ کر خلیل کا رویہ مجھ سے بدل جائے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بچے سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن مجھ سے نہیں۔ خلیل کا کام بہت اچھا ہونے لگا، دن بدن ترقی ہونے لگی۔ اب اس نے گھر کے لیے گاڑی اور ڈرائیور کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ مجھے کہیں بھی جانا ہوتا تو میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے ڈرائیور کے ساتھ ایک مال میں چلی گئی۔ اپنے بیٹے کے کپڑے خرید رہی تھی، وہیں میں نے ایک کپل کو دیکھا۔ وہ شاید اپنے بچوں کے کپڑے لینے کے لیے آئے تھے۔ دونوں بہت خوش تھے۔ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ سارا تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے شوہر کے ساتھ ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی اور شاپنگ بھی کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے جیلسی سی ہونے لگی۔ اسے تو پھر سے ایک چاہنے والا شوہر مل گیا۔ اس نے خلیل کی بھی محبت سمیٹی اور اب دوسرے شوہر کی محبتیں سمیٹ رہی تھی، اور میں کیوں خالی ہاتھ رہ گئی؟ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو نفرت سے اس نے اپنا رخ بدل دیا۔ پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی یہاں سے چلتے ہیں، کہیں اور شاپنگ کرتے ہیں۔ اسے اپنے ساتھ لے کر اس دکان سے باہر نکل گئی۔ میرا دل شاپنگ سے ہی اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں نے بس کچھ ہی کپڑے خرید کے واپس گھر آ گئی۔ میں نے کچھ بھی نہیں پکایا تھا۔ جب خلیل آفس سے واپس آئے تو کہنے لگا کھانا لگا دو، بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں بنایا۔ یہ سن کر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ کہنے لگا کچھ نہیں بنانا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں بازار سے کچھ لے آتا۔ میں نے کہا
آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں نے کیا کیا، میں تم سے بس کھانا تو مانگا ہے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے آج تک جو میرے ساتھ رویہ رکھا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا میں اس رویے کی حقدار ہوں؟ کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسے خلیل؟ میں نے بہت محبت کی ہے آپ سے، بہت ٹوٹ کر چاہا ہے آپ کو، بلکہ بچپن سے اب تک صرف آپ کو چاہا ہے اور کسی سے محبت نہیں کی۔ بدلے میں آپ نے مجھے وہ خوشی کبھی دی ہی نہیں جس کی میں حقدار تھی، صرف فرض نبھایا، باپ ہونے کا، شوہر ہونے کا، کھانا پینا کپڑے۔ بس کیا عورت یہی چاہتی ہے؟ اپنے شوہر کی سنگت نہیں چاہتی؟ کیا اس سے بات کرنا نہیں چاہتی؟ اس کے ساتھ ہنسنا نہیں چاہتی؟ جیسے آپ سارا کے ساتھ رہتے تھے ویسے میرے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ وہ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ویسا رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ تم سارا نہیں ہو، لیکن جتنا اچھا رہ سکتا ہوں رہتا ہوں، اور اس سے زیادہ اچھے کی توقع مت رکھو۔ میں نے کہا میں دن بدن اپنے اندر گھلتی جا رہی ہوں، جب میں مر جاؤں گی تب آپ کو میری قدر آئے گی۔ کہنے لگا نہیں مرو گی تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا جب تم رو دھو لو تو مجھے بتا دینا تم نے کیا کھانا ہے، میں آرڈر کر دوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی بے رخی سے مجھ سے بات کرے گا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کہنے لگا تمہاری مرضی ہے۔ اپنے کندھے اچکائے اور میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے شاپنگ کے لیے لاکھوں روپے دیتا تھا۔ کبھی میں اپنے کپڑے خرید لیتی، کبھی گھر کا ڈیکوریشن لے آتی، کبھی اپنے بچے کی شاپنگ کرتی۔ مجھے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی، سب کچھ تھا میرے پاس، بس نہیں تھی تو شوہر کی محبت نہیں تھی۔ میرا بیٹا اسکول جانے لگا، میں نے بھی بہت کچھ پتھر کا بنا لیا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ گھر کی تنہائی سے میرا جی گھبراتا تو میں کبھی ٹی وی دیکھتی، کبھی ناول پڑھتی، میرا جی جلنے لگتا۔ کبھی کبھی یہ سوچتی کہ ہو سکتا ہے کسی اور سے شادی کر لیتی تو وہ مجھے محبت دیتا جیسے ہر شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اب میں نے خلیل سے شکایت کرنی چھوڑ دی، اس کے لیے سجنا سنورنا چھوڑ دیا، بس اپنے بیٹے پر توجہ دیتی۔ کبھی کبھی جب مجھے بہت غصہ آتا تو پورا گھر بکھیر کے رکھ دیتی۔ وہ گھر آتا، گھر کو یوں بکھرا ہوا دیکھتا تو ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا۔ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں تھا کہ تم نے گھر کا کیا حشر کیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ہنس نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا تو لڑ لے، مجھے ڈانٹے، مجھے اپنے ہونے کا احساس تو دلائے، لیکن نہیں، بس چپ رہتا تھا۔ میں اب بیمار رہنے لگی، میرا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا، ہر وقت ڈپریشن لیتی رہتی، نیند نہیں آتی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے ڈپریشن کی اور نیند کی گولیاں دے دی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت ہائی ڈپریشن کی ڈوز ہے کیونکہ آپ ٹھیک سے سو نہیں پا رہے، لیکن 20 دن سے زیادہ آپ اسے استعمال نہیں کر سکتی، ورنہ یہ آپ کے اندر کے مین آرگنز کو ڈیمیج کر دیں گی، اور یہ دوائیاں بغیر ڈاکٹر کی سلپ کے کوئی بھی میڈیکل اسٹور آپ کو نہیں دے گا۔ اس سلپ پر ڈاکٹر نے یہ تک لکھ دیا تھا کہ صرف 20 دن کی میڈیسن کھا سکتی ہوں۔ میں وہ دوائیاں کھاتی اور بس سوئی رہتی۔ میرا گھر بکھرنے لگا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی، بس اب میرا یہی کام تھا۔ مجھے جب بھی خلیل اور سارا کی زندگی یاد آتی میں اینٹی ڈپریشن کی گولیاں کھاتی اور سو جاتی۔ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے میں بس سوئی رہتی۔ 20 دن بعد جب میری میڈیسن ختم ہوئی تو میں نے اس پر 2 منتھ لکھ دیا۔ میں وہ میڈیسن ایک ہی میڈیکل اسٹور سے لیتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میڈیسن آپ کافی ٹائم سے کھا رہی ہیں، یہ زیادہ نقصان دہ ہے، آپ دوبارہ سے اپنی لیڈی ڈاکٹر سے نیا پرچہ بنوا کر لائیں۔ تو میں اس پر چیخنے چلانے لگتی کہ تمہیں اپنے پیسوں سے غرض ہونا چاہیے، مجھے میڈیسن چاہیے۔ آہستہ آہستہ میں ان میڈیسنز کی عادی ہونے لگی۔ نہ مجھے خلیل کی پرواہ تھی، نہ بچے کی، نہ گھر کی۔ جب بھی مجھے سارا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا تو میں پاگل ہونے لگتی تھی کہ وہ کیوں خوش ہے۔ میں نے اس کی ہر خوشی اس سے چھین لی تھی، وہ پھر بھی خوش ہے۔ کبھی کبھی مجھ پر دورے سے پڑنے لگتا ہے، لیکن میری ہر کیفیت سے خلیل بالکل انجان تھا،
کیونکہ دن بھر وہ گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ آتا تھا تو میں سو چکی ہوتی تھی۔ شاید وہ بھی میرے اس طرح کے رویے سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا، کہنے لگا تمہیں نظر نہیں آتا، مدثر پانی سے بھیگ چکا ہے، اگر میں واش روم میں نہ جاتا تو پتہ نہیں بچہ پانی کی بالٹی کے اندر نہ گر جاتا، ہوش میں نہیں ہوتی ہو تم، جب دیکھو سوئی رہتی ہو۔ میں نے کہا مجھے پریشان مت کرو، میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگا پھر بچہ کیوں پیدا کیا ہے جب اسے سنبھال نہیں سکتی تھی؟ میں نے کہا میری اکیلی کا بچہ نہیں ہے، تمہارا بھی ہے، ملازمہ آتی تو ہے۔ وہ کہنے لگا تم ہوش میں ہو تو تمہیں پتا چلے کہ ملازمہ شام کو جا چکی تھی، اس کا اپنا بچہ بیمار تھا، تمہاری طرح نہیں ہے جو اپنے بچے کو چھوڑ کر غیر کا بچہ سنبھالتی۔ میں نے کہا ہاں میں بری ہوں، پتھر کی ہوں، کوئی احساس نہیں ہے میرے اندر، ایسا کرو میرا گلا دبا کر مار ڈالو مجھے، بہت زیادتی کی ہے نا میں نے تمہارے ساتھ۔ میں سارے ادب لحاظ بھول گئی۔ وہ کہنے لگا کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ میں نے کہا اسی لہجے میں میری بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے، میں جانتی ہوں تم مجھے سزا دے رہے ہو، میں نے تمہاری محبت کو جو تم سے دور کیا تھا، تمہاری سارا کو جو تم سے دور کر دیا تھا، تم مجھے اسی بات کی سزا دے رہے ہو، تم نے میری زندگی کو اذیت ناک بنا کے رکھ دیا ہے۔ تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ بچپن سے میں نے صرف تمہارے خواب دیکھے تھے، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میری زندگی میں آنے والا بس ایک خلیل ہوگا، اور تم نے ایک دم سے میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ تم نے کہا کہ تم مجھ سے نہیں سارا سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ کیا اتنا آسان تھا تمہارے لیے یہ سب کہنا؟ ایک لڑکی کے لیے یہ سہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر تم بچپن سے کہہ دیتے کہ تم مجھ سے کبھی شادی نہیں کرو گے، اپنی آنکھوں میں میرے لیے کوئی خواب مت سجانا، لیکن ہر بار جب بھی تم آتے تھے میرے لیے الگ سے تحفہ لاتے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری نیت کیا تھی؟ میں اس تحفے کو سنبھال کے رکھتی تھی، تمہارے سارے تحفے میں نے سنبھال کے رکھے تھے کسی قیمتی اثاثے کی طرح، اور تم نے ایک دم سے مجھے ٹھکرا کر میرے سامنے سارا کو کھڑا کر دیا۔ مجھ سے نہیں ہوا برداشت، اس لیے میں نے اس کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی۔ اس کے سامنے میں اسے دھمکیاں دیتی تھی، تمہارے سامنے تمہاری ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میری وجہ سے تم نے اس کو تھپڑ مارا تھا، اور شاید میری وجہ سے تم نے اسے طلاق دی تھی۔ غصے میں ہر بات کا اعتراف کر چکی تھی۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سنتا رہا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس رات مجھ پر پھر سے ڈپریشن کا دورہ پڑنے لگا۔ میں نے دراز کھولا، میڈیسن نہیں تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، مجھے ہر صورت میں میڈیسن چاہیے تھی تاکہ میں اسے کھا کر سو جاؤں، لیکن جب مجھے میڈیسن نہیں ملی تو میں خلیل کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا مجھے میری دوا لا دو، مجھے سونا ہے۔ کہنے لگا کون سی دوا؟ میں نے وہ پرچہ اسے تھما دیا۔ میں نے کہا جلدی سے یہ دوا لا دو۔ کہنے لگا یہ دوا نہیں ملے گی۔ میں نے کہا میری دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ میری حالت غیر ہوتی دیکھ کر کہنے لگا اچھا میں لا کر دیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ میڈیکل اسٹور پر گیا، میڈیکل اسٹور والے نے اسے کہا کہ آپ کی بیوی پچھلے 4 مہینے سے یہ میڈیسن کھا رہی ہے اور یہاں پر ہم سے زبردستی لے کر جاتی ہے، اس میڈیسن کے زیادہ استعمال سے آپ کی بیوی مر سکتی ہے۔ یہ سن کر اس نے میڈیسن نہیں لا کر دی، خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اسے خالی ہاتھ دیکھ کر میں نے کہا میری دوائی کیوں نہیں لائے خلیل؟ مجھے دوائی چاہیے۔ کہنے لگا تم 4 مہینے سے اپنے اندر زہر ڈال رہی ہو، کیوں؟ جانتی ہو کتنی خطرناک دوائیاں ہیں جو تم استعمال کر رہی ہو۔ میں نے کہا تو کیا ہوا؟ مجھے سکون چاہیے، اور سکون کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کہنے لگا ہاں، کسی کی زندگی برباد بھی کر سکتی ہو اور اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہی ہو۔ کوئی میڈیسن نہیں ملے گی تمہیں؟ میں نے کہا مجھے میڈیسن چاہیے، مجھے میڈیسن نہیں ملے گی تو میں سو نہیں پاؤں گی۔ کہنے لگا مت سو، جاگتی رہو، اس نشے کی عادت کو تم نے اپنے آپ کو خود ڈالا ہے اور اب خود ہی ہٹاؤ۔ میں نے کہا خلیل تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھے دوا چاہیے۔ کہنے لگا نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں کب اور کیسے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ ڈاکٹر خلیل پر چلا رہے تھے کہ اگر یہ میڈیسن کچھ عرصہ اور استعمال کرتی تو یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی آرگن خراب ہو چکا ہوتا۔
شکر کریں کہ آپ اسے یہاں صحیح وقت پر لے کر آئے ہیں۔ میں جب ہاسپٹل سے واپس آئی اس رات خلیل میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا دیکھو جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، نہ تمہارے ساتھ نہ میرے ساتھ۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اماں نے کب تمہارے دماغ میں یہ باتیں بٹھانی شروع کی، لیکن باخدا میں ایسا کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے کبھی تمہیں اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں تھا۔ جو کچھ تم نے میری اور سارا کی زندگی کے ساتھ کیا میں جانتا تھا، کیونکہ تمہاری اور اماں کی باتیں میں سن چکا تھا، جو سارا کے جانے کے بعد تم اماں سے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ تمہارا کہیں اور سے رشتہ آیا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ جو کچھ اس گھر میں سارا کے ساتھ کیا وہ تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن مجھے حاصل کیوں کیا یہ مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میں تمہاری محبت میں شک نہیں کرتا، لیکن محبت میں اگر حسد آ جائے تو وہ صرف سامنے والے کو برباد نہیں کرتی، انسان کو خود بھی برباد کر دیتی ہے، اور تم کافی سزا پا چکی ہو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم پرانی باتوں کو بھول کر ایک نئی زندگی شروع کریں۔ اس بار بھی خلیل نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، مجھے معاف کر دیا، میرے ساتھ اپنا رویہ بالکل بدل لیا، مجھے وہ ساری خوشیاں دے دیں جن کی میں حقدار تھی، اور مجھے اب اپنے اس رویے پر افسوس ہوتا ہے جو میں نے خالہ کے کہنے پر اپنایا تھا کہ مجھے اپنے حق کی خاطر لڑنا چاہیے، اس باہر سے آنے والی لڑکی کی زندگی کو اجیرن بنا دینا چاہیے تاکہ وہ بھاگ جائے۔ خالہ بھی شاید مجھے بہت چاہتی تھیں، اس لیے جذبات میں انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کہیں اور میں نے اپنے پلو سے باندھ لی، لیکن اب افسوس ہوتا ہے۔ محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے، لیکن تب تک جب تک وہ محبت ہی رہے، حسد نہ بن جائے۔